الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ جیسے کہ ایک صحابی مسلمان ہوئے، اسلام لانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں۔ اس نے کہا کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، لیکن میرا جو خدا تھا نا، جو میرا بت تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا، اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا۔ اب صحابہ حیران ہو گئے کہ بت کیسے فائدہ پہنچائے؟ اس نے کہا ابھی کیسے؟ اس نے کہا اصل میں ایک دفعہ سفر پہ گیا، صحرا کا سفر تھا، تو میں اپنے بت کو چھوڑ کے کسی کام گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ والثعلب یبول علی راسہ، کہ ایک صحرا کی لومڑی کھڑی ہے اور میرے اس بت پہ پیشاب کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا ھذا رب، یہ خدا ہو سکتا ہے جس پہ ثعلب آ کر پیشاب کر دے؟ تو میں نے اس وقت اس کو پھینک دیا اور دل میں اسلام داخل ہو گیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ یہ محض ہمارے تخیلات ہیں اور فسادات ہیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے عرب سے بت پرستی شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ یہاں شرک کی جڑیں پھیلتی چلی گئی۔ اب اسی طریقے سے پھر یہود جو تھے، یہود اور نصارہ، یہ یہود بھی کوئی مدینہ منورہ میں رہنے والے نہیں تھے، یہ بھی ان کا اصل جو تھا شام تھا۔ یہ وہاں سے آئے اور آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے۔ اس وقت مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا، اس کا نام مدینہ منورہ نہیں تھا۔ یہ وہاں آ کر آباد ہوئے، ان میں کئی قبائل تھے، بنی قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، بنی قریظہ تھے، اور اسی طرح یمن سے کچھ لوگ نکلے۔ جب ربیعۃ بن النصر یمن کا آدمی تھا، اس نے خواب دیکھا کہ اپنے خواب میں کہ بعض احباش کہتے ہیں بہت گھٹیا قوم کے لوگ، وہ یمن پہ بادشاہ بن جائیں گے، تو وہ ڈر کے مارے اپنے خاندان کو لے کر وہ بھی وہاں سے نکلا اور حیرہ میں جا کے اس نے، عراق کے اندر ایک جگہ ہے حیرہ، وہاں جا کر اس نے ڈیرا ڈالا، اور اس کے بعد پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جو ہے سنان ابن اسعد تھا، سنان اسعد، جس کا لقب تبا تھا، یہ اس کا بیٹا تھا، اور یہ پھر بہت بڑا بادشاہ بنا، اور اس نے پھر بڑی جنگیں کی اور بڑی لڑائیاں کی، اور یہ اسی ضمن میں آیا، مدینہ منورہ میں پہنچا، پھر مدینہ منورہ سے آگے چلا گیا، اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو اسی یثرب کے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بھی تم یہاں رہو، سنا ہے کہ یہاں علماء رہتے ہیں، اہل کتاب لوگ ہیں، ان سے کچھ استفادہ کرو۔ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے کو مدینے میں کسی آدمی نے قتل کر دیا۔ وہ جب قتل ہوا تو اس کو اطلاع ملی کہ تمہارا تو بیٹا قتل ہو گیا۔ اس نے جناب چڑھائی کی، اس نے آگے چڑھائی کی اور جنگ لڑی، اور خدا کی شان دیکھیں، دنیا کی تاریخ میں یہ نرالی جنگ تھی کہ مدینے والے لوگ اس سے، بادشاہ تبا کی فوجوں سے، یمن کی فوجوں سے سارا دن لڑائی لڑتے، جب شام ہوتی تو ان کے لیے کھانا بھجواتے، جب شام ہو جاتی وہ کہتے جی لڑائی اپنی جگہ ہے، مہمان ہیں، یمن سے چل کے آئے ہیں مدینہ، کھانا تو دینا ہے۔ دن میں لڑائی اور شام، حیران ہوگی کہ کیسی قوم۔ ایک دن اس نے، علماء یہود تھے دو، وہ آئے اس کے پاس، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا میرے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا۔ انہوں نے کہا بیٹے کو قتل کیا، تم نے کتنے قتل کر دیے؟ اور تمہارا تو ایک بیٹا قتل ہوا، تم نے کتنے قتل کر دیے؟ چاہتے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو یثرب کو مٹا دوں گا، میں تو اس شہر کا نام و نشان نہیں چھوڑوں گا دنیا میں۔ اس نے کہا بات سنو، یہ وہ جگہ نہیں جسے تم مٹا سکو، حاضی مہجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نبی پیدا ہوں گے عربی محمد پاک جن کی ہجرت کا مقام ہے، اس کو تم نہیں مٹا سکتے، اس کے مٹانے کا خیال چھوڑ دو، تم خود مٹ جاؤ۔ میں نے کہا اچھا۔ تو وہ جناب ان کو، ان کے کہنے پہ لڑائی مدینے سے بند ہو گئی، اور اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم دو علماء یہود جو ہے نا، تم میرے ساتھ چلو، تاکہ میرے ملک میں بھی جا کے کوئی دین پھیلاؤ۔ اب جناب راستے میں ابھی وہ سفر کر رہا تھا کہ بنو حذیل ایک قبیلہ ہے جو مکے میں آباد۔ یہ بنو حذیل قبیلے کے لوگ جو تھے، یہ دوڑے ہوئے پہنچے اس بادشاہ کے پاس، طبا کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ حل ترید من الذهب والفضة،
ومن المجوہرات شیئا عظیما، کیا تمہیں چاہیے کہ تمہیں ہم سونا چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر حوالے کر دیں؟ تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا کون نہیں چاہتا؟ تو اس نے کہا وہ سارا کعبہ شریف کے اندر جو ہے یہ تمام دنیا کا سونا موجود ہے، آگے لے لو۔ کیونکہ اصل یہ بات ٹھیک بھی تھی، کیونکہ کعبۃ اللہ جب بنایا گیا نا جی تو اس کے درمیان میں ایک کنویں نما شکل بھی تھی، تو لوگ اس میں زیورات، سونا چاندی ہر چیز ڈالا کرتے تھے۔ یہ اسی کی نقل ہے نا کہ اللہ کے گھر کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اب لوگ قبروں پہ جا کے اسی طرح پیسے ڈالتے ہیں، چاندی سونا زیورات ہر چیز ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے کہا بالکل ٹھیک، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ کعبۃ اللہ کو جا کے گرا دو، اور وہاں جو خزانے دفن ہیں وہ سارے خزانے نکال کے میں یمن چلے جاؤں۔ ابھی اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بالکل سیاہ ایسی اندھیری آئی کہ اتنا اندھیرا چھا گیا کہ اپنا ہاتھ بندے کو نظر نہیں آتا۔ اس نے پھر ان علماء یہود کو بلایا کہ جلدی آؤ، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک شہر ہے، اس کے بارے میں تو تم نے کوئی بری نیت نہیں کی؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، یہ بنو حذیل کے لوگ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کعبے میں بہت بڑا خزانہ دفن ہے، میں جا کے کعبے کو گراؤں گا۔ اس نے کہا تم کعبے کو نہیں گرا سکتے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بنائے ابراہیم ہے، تم فوراً توبہ کرو اور چل کے کعبے کا طواف کرو۔ اس نے کہا طواف تو خیر میں نہیں جانتا، چلو پھر میں ویسے تعظیم کرتا ہوں، احتراماً میں چلا جاؤں گا، لیکن میں گراؤں گا نہیں، اب میں نے توبہ کر لی۔ اس نے توبہ کر لی کعبۃ اللہ کے نہ گرانے کی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا رہا ہوں۔ تو اس نے علماء یہود سے کہا کہ انہوں نے کہا چلو تعظیم کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کعبۃ اللہ پہ تم غلاف چڑھاؤ۔ تو سب سے پہلا غلاف چڑھانے والا وہ تبا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔